الحمدللہ حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ اما بعد۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ شخصیت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں اللہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ آپ نے عناصر اربع پر حکومت کی ہے، یعنی زمین پر، پانی پر، آگ پر اور ہوا پر۔ تو یہ چار چیزوں کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ان چار چیزوں پر حکومت کی ہے۔ زمین پر آپ کی حکومت اس طرح ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا اور آپ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے، کافی دیر تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، لیکن زمین جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ یہ جملہ ارشاد فرمانا تھا کہ زمین رک گئی اور اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ یوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر اپنی ایڑی مار کر زمین کو روکا اور بتایا کہ میری حکومت زمین پر بھی قائم ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آگ پر بھی تھی۔ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر عرض کیا، امیر المؤمنین، ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ایک روکا لے کر آؤ۔ وہ روکا لے کر آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لکھا کہ اللہ کے حکم سے اے آگ تو رک جا۔ بس وہ رکا جیسے ہی لے کر سیدنا فاروق اعظم کا وہ لے کر پہنچے اور اس رکے کو آگ میں ڈالا تو آگ جو ہے وہ فوراً رک گئی۔ اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں سے آگ نکلی۔ صحابہ کرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، امیر المؤمنین، ایک آگ ہے جو مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے چلی آ رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری کو اپنی چادر دی، ایک روایت میں اپنی قمیض اتار کر دی، فرمایا یہ قمیض لے جاؤ اور اس آگ کے سامنے کر دو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر گئے اور اس آگ کے سامنے کیا، فرمایا کہ امیر المؤمن حکم دیتے ہیں آپ جہاں سے نکلی ہیں فوراً واپس چلے جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قمیض جب آگ کے سامنے پیش کیا گیا تو آگ فوراً پہاڑ کے اندر دوبارہ واپس چلی گئی۔ تو ایسے عظیم انسان تھے کہ آگ پر بھی ان کی حکومت تھی اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا ایک لشکر عراق کی جانب اس کے شہر نہامد میں بھیجا۔ اب یہ مسلمانوں کا لشکر کھلے میدان میں لڑ رہا ہے اور چاروں طرف سے دشمن جو ہیں وہ ان پر حملہ آور ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر بیٹھے ہیں، آپ نے فوراً ایک لفظ کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، پہاڑ کی جانب لوٹ جا، یعنی اس کو سہارا لے اور دشمن پر حملہ کر۔ سیدنا فاروق اعظم کی اس آواز کو ہوا نے فوراً حضرت ساریہ بن زنیم کی طرف پہنچا دیا۔ حضرت ساریہ نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے پہاڑ کا سہارا لیا اور دشمنوں پر حملہ کیا اور اس طرح دشمنوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ چند دن کے بعد قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، امیر المؤمنین، ہم فلاں وقت میں دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے اور دشمن کے ساتھ جھگڑ رہے تھے اور ہم دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے۔ اچانک آواز آئی، یا ساریۃ الجبل۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ مسلمان اس وقت دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے یہ آواز دی، یا ساریۃ الجبل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا، امیر المومنین، آپ نے آج خطبے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے پہلے کبھی آپ نے جملے استعمال نہیں فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں بیٹھ کر یا ساریۃ الجبل کہا۔ میرے بھائیوں، ہوا نے آپ کا پیغام کوسوں دور حضرت ساریہ کے کان میں پہنچا دیا۔ یہ کیا تھا؟
اللہ کے ساتھ تعلق تھا کہ ہوا بھی آپ کا حکم مان رہی ہے، اور اس طرح پانی پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ دریائے نیل جو اس کے اندر ایک بوئی رسم تھی، جب حضرت عمرو بن عاص نے مصر کو فتح کیا تو لوگ حضرت کے پاس تشریف لائے، فرمایا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہم ایک لڑکی اس کو زیور پہنا کر اس کو آراستہ کر کے اس دریا میں ڈالتے ہیں اور یہ دریا پھر پانی دیتا ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام بری رسم کو ختم کرتا ہے۔ انہوں نے خط لکھا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کے پاس کہ امیر المؤمنین ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس طرح لوگ بری رسم کو پورا کرتے ہیں تب جا کر ان کو پانی میسر ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اس خط میں لکھا ہوا تھا اے دریا، تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو نہ چل۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جب اس کے پاس پہنچا تو سیدنا فاروق اعظم کا خط جیسے ہی دریا میں ڈالا گیا، دریا پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے پانی دینے لگا۔ یوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے وہ بری رسم جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے ساتھ اس قدر تعلق تھا، زمین پر بھی آپ کی حکومت تھی، پانی پر بھی آپ کی حکومت تھی، ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی، اور آگ پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔